واجب التکریم حضرات سادات کرام، بالخصوص جامعہ نوریہ کے روح رواں پرتو حسنین کریمین عطائے غوث و خواجہ حضرت بابرکت سید رفیع بابو صاحب قبلہ سربراہ جلسہ حاضر اور بالخصوص حضرت علی وقار علی رسول حضرت علامہ سید شہاب الدین بابو صاحب قبلہ رضوی، حضرت سید مفتی صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی المجد والاحتشام، حافظان قرآن اور عوام اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الرحمن الحنان المنان، والصلاة والسلام على سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ الذین عزروا دینہ ونصروا ملتہ بالجنان واللسان والسنان، خصوصاً على سيدنا وشيخنا ومرشدنا الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي سيد الأولياء في كل حين وآن، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، ہر قلب پریشان کے سرور و سکون، سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار شفیع روز شمار، ہمارے تمہارے سب کے سرکار، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، سرور کائنات فخر موجودات مالک ارض و سماوات، ساری کائنات کے مرکز و محور مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر شفیع روز محشر، مالک ہر خشک و تر، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ، وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ برادران اہل سنت، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس خوبصورت عنوان سے معبن یہ مجلس پاک اور جلسہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات عالم کو لفظ کن سے پیدا فرمایا،
اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار حیرت انگیز مخلوقات کو پیدا کیا، جس میں یہ بلند و بالا نیلگوں آسمان بھی، اللہ کی رحمتوں کا دسترخوان یہ زمین بھی، بلند و بالا پہاڑ بھی، اور نظر آنے والی نہ نظر آنے والی لاکھوں کروڑوں بے حساب مخلوقات۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کو عظمت و شرافت و بزرگی عطا فرمائی اور جس کے سر پر افضل الخلق کا تاج زرعی رکھا، وہ مخلوق انسانی حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کی اولاد۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی کا جہاں جہاں ذکر فرمایا، خصوصیت کے ساتھ ان مقامات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار کمالات عطا فرمائے، اور ان سارے کمالات کا سر چشمہ عظیم نعمت جسے عقل کہتے ہیں، ان تمام کمالات کے باوجود جب قرآن مقدس میں ہم تخلیق انسانی کا ذکر پڑھتے ہیں تو قرآن کی پہلی آیتیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے اس نام سے جس نے پیدا کیا، اور آگے فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، تخلیق انسانی کا بیان ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے بلند و بالا عزت والے پروردگار کے نام سے جس نے قلم سے علم عطا کیا اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اب ان آیات مبارکہ کی ترتیب میں غور کریں، پروردگار عالم نے تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، اور تخلیق انسانی کے بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ جیسے مبارک لفظ اور علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم کے درمیان میں رکھا۔ شروعات میں پروردگار نے فرمایا پڑھو بحمد اللہ الکریم، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کا پہلا پیغام ہی یہی ہے کہ علم حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھو، پڑھنے کے حکم اور اللہ نے جو علم عطا فرمایا انسان کو، ان دونوں کے مابین انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار کمالات عطا فرمائے، مگر ان سارے کمالات کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ علم کا ذکر فرمایا۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ پیدا ہونے کے اعتبار سے ہم بھی ایک مخلوق ہیں، آنے کے اعتبار سے اللہ کی قدرت کے شاہکار ہے، مگر بلندی وہ حاصل کرتا ہے جو اس تخلیق کی نعمت کے ساتھ علم کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ اور یہی بیان دوسری جگہ پر سورہ رحمان کی شروعات میں پروردگار عالم فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں بیان یعنی قرآن کی تفصیل کا علم عطا فرمایا۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا
اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق انسانی سے پہلے قرآن کے سکھانے کا بیان تخلیق انسانی کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، اور علم قرآن اور تعلیم قرآن کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تخلیق انسان کامل سے پہلے علم بیان میں یہ نقطہ ہے کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو امت کی بھلائی کے لیے قرآن عطا کیا گیا، ورنہ روح محمدی کو تخلیق کے اعتبار سے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے علم قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد عربی کو پیدا کیا، اگر مفہوم عام رکھیں، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان و تفسیر کا علم عطا فرمایا۔ یہاں بھی غور کریں کہ تخلیق انسانی سے پہلے علم قرآن کا بیان اور تخلیق انسانی کے بعد علم بیان کا قرآن، ہمارے وجود کے پہلے بھی علم، ہمارے وجود کے بعد بھی علم، تاکہ سننے والے پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ ہم صرف کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں، طاقت و قوت کے اعتبار سے نہیں، صرف جو ہے ہم وجود پا گئے اس اعتبار سے نہیں، اللہ نے اس مخلوق کو تمام مخلوقات پر جو فضیلت عطا کی ہے ان میں بنیادی فضیلت کا نام علم دین ہے۔ لہذا تخلیق کے بیان سے قبل، تخلیق کے بیان کے بعد علم کے بیان پر آپ غور کریں تو آپ اس طرح بالکل خالی نہ رہیں کہ جس طرح پیدا ہوئے اسی طرح زندگی گزاری۔ آدمی کو چاہیے کہ طلب علم میں شوق پیدا کرے، علماء کی مجالس کا انتخاب کرے، علماء سے ربط و ثبت رکھے، اور علم یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب مطلق پیدا کروں گا، میں حضرت آدم علیہ السلام کو میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجوں گا، تو یہاں پر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے پروردگار عالم، اس آدم کی اولاد میں ایسے بھی آئیں گے جو دنیا میں خونریزی کریں گے، جو دنیا میں فساد مچائیں گے، ہم تو ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیری تحلیل کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیری تمہید کرتے ہیں، تیری حمد بجا لاتے ہیں، تیری پاکی کا بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں تم نہیں جانتے، اے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہاں پر دبے چکے لفظ میں استحقاق خلافت کا عریضہ پیش کیا تھا، اور اپنے عریضے کے اندر بنیادی جو پوائنٹ رکھے تھے وہ یہ تھے کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تمہید بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد بجا لاتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت میں رہتے ہیں۔ عمل کو ذکر کیا، انصاف یہ کہ جہاں پر استحقاق فضیلت کا عریضہ رکھا وہاں پر انہوں نے اپنے عمل کو پیش کیا، اپنی تسبیح کو پیش کیا، اپنی عبادات کو پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ذرا ٹھہرے اور غور کریں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار یہ انسان دنیا میں جا کے خون ریزی کرے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا، جھگڑے کرے گا، فساد کرے گا، حالانکہ ابھی دنیا میں انسان آیا نہیں۔ اس سے پہلے فرشتے عرض کرتے ہیں اس سے پتہ کیا چلا، اللہ اپنی بارگاہ کے مقربین کو آنے والے وقت میں ہونے والی خبروں کا علم عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کو یہ علم غیب دیا، قرآن میں موجود۔ جب فرشتوں کو اللہ نے یہ علم غیب عطا فرمایا تو اب ذرا سوچو وہ نبیوں کی جماعت جو سارے فرشتوں سے افضل، اور ان نبیوں میں
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے ناموں کے تعلق سے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر دعوی استحقاق خلافت میں اگر تم حق بجانب ہو تو ان تمام چیزوں کے نام بتا دو. تو فرشتوں نے اس وقت عرض کی تھی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار تیرے لیے پاکی ہو، ہمارے پاس تو وہی علم ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تم نے عطا فرمایا. فرشتوں نے جہاں عاجزی اختیار کی، عاجزانہ جواب دیا، اور قرآن کی اس آیت سے سبق بھی یہ ملا کہ علم کی راہ میں بنیادی چیز عاجزی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ علم دین یہاں پر کرسیوں پہ نہیں پڑھایا جاتا، زمین کی خاک پر بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے تاکہ علم حاصل کرنے والا علم کی عظیم دولت پا کر بھی زمین سے اپنا رشتہ قائم رکھ کر نہ تکبر میں مبتلا ہو، نہ گھمنڈ میں مبتلا ہو، نہ بڑائی میں مبتلا ہو. کیونکہ علم پر جب گھمنڈ و تکبر آتا ہے اور اللہ کی یہ عادت کریمہ، بندہ جس چیز پر گھمنڈ کرتا ہے اللہ اسی چیز سے اسے تباہ و برباد فرما دیتا ہے. بے شک فرشتوں نے عاجزی کی کہ ہمارے پاس تو پروردگار وہی علم ہے جو تم نے عطا فرمایا. حضرت آدم کے سامنے تمام چیزیں رکھی گئی. حکم ہوا آدم تمام چیزوں کی تفصیلات بتا دو، تمام چیزوں کے نام بتا دو. حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کی تمام چیزوں کے نام، ان کی تفصیلات جب بیان کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی فضیلت اور یہ حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی حکمت کو اللہ نے علم کی سمت سے جب ظاہر فرمایا تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ جسے ہم نے یہ علم عظیم عطا فرمایا اس کی تعظیم کے لیے سجدہ سجود ہو جاؤ، سجدہ بجا لاؤ. تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ کیا. اب یہاں پر دیکھیں حضرت آدم اللہ کے نبی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بھی ہے، دنیا کے پہلے بشر بھی ہے، تمام انسانوں کے باپ بھی ہے. حضرت آدم کے بے شمار کمالات، مگر فرشتوں پر جب حضرت آدم اور اولاد آدم کی فضیلت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی. اس سے پتہ چلا انسان کو عطا کرتا خدا و رسول کا وہ علم ہی ہے جس نے اسے آسمانی مخلوق پر بھی بلندی عطا فرما دی. واضح عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم تمام ملائکہ سے افضل اور اس امت کے صالحین اولیاء اللہ اور علماء ربانیین جو واقعی میں اصحاب زہد و تقویٰ ہیں اور واقعی میں علوم نبویہ کے سچے امانت دار ہیں، جن کے دل اللہ و رسول کی خشیت سے مالا مال، اور جو اس حدیث کے مصداق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم دو طرح کے ہوتے ہیں. میں اپنے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو بھی خصوصیت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا العلم علمان فالعلم فی القلب وذاک العلم الصالح. ایک تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جو اللہ کے فضل سے دلوں میں اتر جاتا ہے، دلوں میں سما جاتا ہے، یہی علم صالح ہے، یہی سچا علم ہے جو بندے کو اللہ کا بھی وفادار کرتا ہے، رسول اللہ کا بھی وفادار کرتا ہے، حقیقی معنی میں مومن بناتا ہے. پھر فرمایا والعلم علی اللسان، اور ایک علم وہ ہے جو صرف زبانوں سے جاری ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، یہ اللہ کی دلیل و حجت ہے ابن آدم کے خلاف. یعنی بہت ساری زبانوں سے علم کے سرچشمے بھی نکلیں گے، ان کی زبانیں علمی گفتگو کریں گی مگر وہ علم ان کے سینوں میں سرایت نہ کرے گا. زبان تو ان کی علمی گفتگو کر لے گی مگر ان کے دل علم کی نورانیت سے خالی ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں آج بھی فرقے
متواترہ کا آپ مطالعہ کر لیں اور اہل سنت کا موازنہ کر لیں، الحمدللہ پوری کائنات عالم میں یہ چیلنج ہے کہ حقیقی معنی میں اللہ و رسول کے سچے وفادار اگر کوئی ہے اس دنیا میں جن کے دلوں میں علم کو نقش کر دیا گیا اور مذہب اہل سنت ہے، جس کو اس زمانے میں تعبیر و تشریح کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، دستار حفظ و مولویہ، اہل سنت۔ اسی میں یہ سوال کیا تھا کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو غیب کا علم دیا، اس کا بیان ہے، وسیلے کا بیان ہے، احادیث کریمہ کے ذخائر اس سے مالا مال ہے، سیاہ ستہ میں بے شمار روایت، مگر اس کے باوجود ان گستاخ فرقوں کو ان تمام آیتوں اور حدیثوں پر ان کی نظر نہیں جاتی، جب وہ یہ نہیں سمجھتے۔ اس وقت میں نے یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم دو طرح کا ہوتا ہے، اور اس سے نتیجتاً یہ بھی پتا چلا کہ ان کا یہ حال کس لیے ہوا کہ قرآن و حدیث ان کے سینوں میں نہ اتر پائی، تاریخ اٹھائے کہ لعنت ان پر خدا و رسول کے محبوبین اور اللہ کے محبوبین اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کھلی گستاخیوں کی مار ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا اور حدیث پڑھ کر بھی ان کے دل روشن نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ، اس سے التزاماً یہ پتا چلا کہ علم کی دولت وہ پائے گا جس کا دل ادب سے مالا مال ہو۔ ایسا کہا گیا، اسی لیے کہتے ہیں خاموش ہے دل، بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ وہی قلوب علم کی نورانیت سے مالا مال ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی علم کی برکتوں کو اندھیر دیتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی سچی محبت کا یہ ثمرہ اللہ انہیں یوں عطا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، صدیاں بیت جائیں، زمانے بیت جائیں، مگر صدیوں کے بعد بھی جن کی عظمتوں کے نعرے بلند ہوتے ہو، سمجھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں علم بھی نقش کر دیا گیا اور ایمان کو بھی اللہ نے نقش بنوا دیا۔ تاریخ اٹھائیں، حضرت سرکار خواجہ ہند کے راجہ، صدیاں بیت گئی مگر آج بھی ہندوستان کا بڑا ہو یا چھوٹا، اپنا ہو یا بیگانہ، سب کے دلوں پر اگر کسی کی حکمرانی کا سکہ بیٹھا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ سلطان ہند جن کو سلطانی اللہ کے نبی نے مدینہ سے عطا فرمائی، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس دھرتی پر اگر کسی کی سلطانی کا سکہ چلے گا تو وہ سرکار خواجہ ہیں، اور جن کی وزارت کا سکہ چلے گا وہ امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، امام احمد رضا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہم تو فلاں مسلک والے، ہم تو وہ کہیں گے، ہم تو وہ کہیں گے۔ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کی وصیت جس نے دل سے پڑھی ہے اور سمجھی ہے وہ اس نقطے پہ غور کرے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصایا میں فرمایا، اپنے وصایا میں کہ نہ جانے میرے بعد کون آئے اور تمہیں کیا بتائے، لہذا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اس عبارت پر آپ سطحی نظر ڈالیں گے تو ایک عالمانہ عبارت لگے گی، مگر جب آپ دل کی نورانیت سے دیکھیں گے آپ کو اعلیٰ حضرت کی کرامت نظر آئے گی کہ میرا وجدان، میرے وجدان سے کسی کو اختلاف ہو تو ہو، لیکن میں اپنا وجدان کہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ جانے میرے بعد کون آئے یا کیا آئے تمہیں کیا بتائے، لہذا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، یہ جملے یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظہور تک پوری دنیا اور بالخصوص ہندوستان کا نقبہ کسی کے علم و فضل کا محتاج رہے گا، وہ امام احمد رضا ہے۔
یہ فرمایا نہ جانے میرے بعد کون آئے اور کیا ہوتا ہے. یہ جملے یوں ہی نہیں کہے گئے، یوں ہی نہیں کہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو تعلیمات اپنی کتابوں میں پیش کی ہے. اب یہاں پر کوئی اگر یہ کہے اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں میرا دین و مذہب، تو کیا اعلیٰ حضرت نے اپنا دین بنایا تھا؟ اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو ان سے ان کو یہ جواب دیجیے. قبر میں فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا یہ مرنے والے نے اپنا دین بنایا تھا دنیا میں؟ جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب، یعنی تیرے نزدیک پسندیدہ دین و مذہب کیا ہے؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی عبارت کہ میرا پسندیدہ دین جو مجھے غوث اعظم سے ملا، امام اعظم سے ملا، سرکار خلیل نواز سے ملا، سادات مانیرا سے ملا، سادات کالپی سے ملا، سادات کٹوچا سے ملا، تو ان سارے اولیاء اللہ کی نگاہوں اور روحانیت کا مرکز و محور بنا وہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت پہ سوچ سمجھ کے اعتراض کرتا ہے. اعلیٰ حضرت پہ وہی اعتراض کرتا ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھتا. بے شک حق ہے. اچھے اچھے دیکھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا، تو میرا یہ مشاہدہ بھی ہے اور ایک طرح سے میرا یہ یقین ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لے گا وہ اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہے گا. بے شک حق ہے. پڑھیے تو صحیح اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کو پڑھیے تو صحیح. اعلیٰ آج آپ دیکھ لیں کہ جب بھی مزارات پہ حاضری دینے والے، اولیاء اللہ کی چوکھٹوں کو چومنے والے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے والے، نام محمد پر انگوٹھے چومنے والے، جب ان کا بیان آتا ہے تو سارے فرقے باطلہ جب ان کا رد کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کو برا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ بریلوی ہے، یہ بریلوی ہے. اور رد کس کا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت کا. نہ تمہارا رد نہ تمہارے باپ دادا کا رد کس کا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کر رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ اعلیٰ حضرت کا قلم وہ ہے جس نے تمام ادیان باطلہ کے سینوں کو چھلنی کر دیا اور مسلک حقانیت کے پرچم کو بلند کیا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں یہ غزہ کے نیزے کی مار ہے، جادو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ چوری کا وار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. محبت عشق محبت مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. بزرگوں کی بولی کیا تھی؟ بزرگوں کی بولی. آج جو ہم یہ بولی بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پیر خانے والے ہیں، تم ان کو فالو کرتے ہو، تو ہم تمہیں ایک سند بتاتے ہیں جسے دنیا حضرت سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے مقدس لقب سے یاد کرتی ہے. اور یہ لقب ان کو ان کے استاذوں نے دیا تھا. یہ ایسا شاگرد تھا کہ جس کو استاد محدث اعظم کہیں. یا سوچو علم حدیث میں ان کے جد طولہ کا عالم کیا ہوا. حضرت سرکار محدث اعظم ہند فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کی عمر شریف تقریباً 23 یا 24 سال تھی، اس وقت اللہ نے پورے غیر منقسم بر صغیر میں امام احمد رضا کو یہ مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ پورے بر صغیر میں وہی فتویٰ لوگ قبول کرتے تھے جس پر اعلیٰ حضرت کا دستخط ہوا کرتا تھا. اللہ 23 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے پورے غیر منقسم ہندوستان میں علم و فضل کا امام احمد رضا کو بادشاہ بنا دیا تھا. یہ بیان کس کا؟ حضرت سرکار محدث اعظم ہند کا. ہمارے بزرگوں کے نظریات اور ان کی تعلیمات ان کو پڑھیں سمجھیں تو انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا کہ اس ہند کی دھرتی پر ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں ایک بڑی نعمت کا نام امام احمد رضا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کو پڑھیے. اگر آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھ نہیں سکتے، اعلیٰ حضرت کو پڑھ نہیں سکتے، کسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ ایسے لکھی ہے کہ عوام توام خواص کو بھی یعنی علماء کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم کہیں یہ تمہارا اعتراض بچکانا ہے کہ اگر کوئی اداریہ کا طالب علم
بخاری کھول کے بیٹھے آنکھیں پھاڑ کے بھی پڑھے کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں، اور پھر یہ کہے کہ امام بخاری نے ایسی کتاب کیوں لکھی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اپنی سمجھ کا علاج کر، تو خود پڑھ، اس لائق بن کہ درے رضا اور دریائے امام احمد رضا سے قطرے اور ٹکڑے تجھے ملا کر، اس لائق بن اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت بننے پاؤ گے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو تمہیں سمجھنا ہے تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ غلام امام احمد رضا بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کے غلام بن جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مشن، آپ کا مسلک اور آپ کی تعلیمات یہ خود آپ کی خود ساختہ نہ تھی، بلکہ یہ بزرگوں کا مذہب تھا، یہ مدینہ منورہ کا دین ہے، یہ صحابہ کی تعلیمات ہے، یہ تابعین اعظام کی خدمات کا ثمرہ ہے، یہ ائمہ مجتہدین کی تحقیقات کا عطر تحقیق ہے، یہ اولیاء امت کی روحانیت کی عظیم کرامت ہے۔ سرکار بغداد کی عظیم ترین کرامتوں میں ایک بڑی کرامت ہے، سرکار خواجہ کی عطاؤں میں سے ایک عظیم عطا ہے۔ ان ساری روحانیت اور مقدس ناموں کو آج اگر جمع کرو تو ایک خوبصورت عبارت بنتی ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے علم پڑھیں، علم سیکھیں، سمجھیں، تب انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی برابری تو نہ ہو پائے گی مگر اعلیٰ حضرت کا ادب تمہارے دل میں آ جائے گا، مگر اس کے لیے شرط ہے پڑھیں۔ علم وہ اللہ کے نبی نے فرمایا علم دو طرح کا، اعلیٰ حضرت ان میں ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم دونوں کو نقش فرما دیا، الحمدللہ۔ اسی وجہ سے آج اہل سنت کا بڑا طبقہ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں علم نقش کر دیا گیا۔ اور آج یہ دورہ یہ یاد رکھنا کہ علم وہ فضیلتیں میں نے بتایا، ہماری تخلیق کے ساتھ اللہ نے جس نعمت کا ذکر کیا علم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا جہاں ذکر فرمایا وہاں بیان کیا علم، حضرت آدم کی فضیلت کا مقام آیا وہاں پر بیان کیا علم اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت، اور جب انسانوں پر مومنین پر احسان کا ذکر جہاں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ قرآن کی اس آیت پہ غور کریں جہاں اللہ نے اپنے سب سے بڑے احسان کا ذکر فرمایا، فرماتا ہے اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر میری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، انہیں صاف کرتا ہے اور کتاب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور آج کچھ گجیڑی نشیڑی چرس اور گھانجے میں مست رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم تو یہ اصحاب ظاہر علماء کتاب والے، ہم کتاب والے نہیں، ہم تو نگاہ والے، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بڑا ظاہر تیرے میرے پینے میں۔ یہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ نشہ ہے چرس اور کھانجے کا جو تیرے سر پہ سوار ہے، اور تو وہ کہتا ہے کہ علماء کتاب والے ہیں، ہم کتاب والے نہیں۔ قرآن پر اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتاب کو بیان فرمایا، اس سے پتہ چلا کتاب والا ہونا یہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اب تم کون سا نظریہ لے کر آئے اور اس میں ایسے لوگ نکل آئے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے اپنے حساب سے پیمانے بنائے، اپنے حساب سے قلندر پہنچا ہوا مست تو دیکھا جس کے بڑے بڑے بال ہوں اور ہاتھوں میں چوڑیوں کی طرح کنگن پہنتا ہو اور اس کا ہاتھ نہ ہو، انگلیاں نہ ہو بلکہ انگوٹھی کی دکان ہو، کالے نیلے کپڑے پہن کر آڑے ٹیڑے ڈنڈے رکھ کر حق بھوک کی صدا لگاتا ہو اور چرس اور کھانچے کے دم لگا کر یہ کہتا ہو دھوم دادا دھوم بخاری، ایک چائے دو کھاری، لگے دم مٹے غم دنیا کمائے کھائے ہم۔ ایسے نشیڑی اور کجیری لوگ کہ ان میں کچھ کو دیکھو تو کوئی کسی کی ابھاگن بنتا ہے، کوئی کسی کی دلہن بنتا ہے، کوئی کسی کی چوبن بنتا ہے اور قوم کے لیے ناگن بنتا ہے۔ ایسے جاہل باباؤں نے آج سنیت کے چہرے کو داغدار کیا ہے۔ لوگ ان کے اعمال و کردار کو پیش کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھو قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ قبروں کا طواف کر رہے ہیں، یہ دیکھو قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، اور اس کا ویڈیو بنا کر نام کیا دیا جاتا ہے، یہ ہے بریلوی مسلک، یہ ہے بریلوی مسلک۔ معاذ اللہ رب العالمین، تمہاری ان بدعمالیوں کی وجہ سے
داغ کس پر آ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی ذات پر. حالانکہ نہ سرکار اعلیٰ حضرت نہ اہل سنت کا یہ موقف نہ مذہب. ان جاہلوں نے اور ہمارے کچھ نوجوان بھی دیکھو جب ان کو اس حال میں دیکھتے ہیں بولے وہ تو مستان ہے. مستانے تم ایسا نہ بولو. اور ان کے بڑے بال زنانہ عورتوں کے بال. آج عورتوں نے بال کم کر دیے, انہوں نے بڑھا لیے. ایسی بھیانک شکل و صورت والے. ایک کو تو دیکھا تھا اس کے سر پہ بالوں کا امامہ بنا تھا اور کہتا تھا کہ میرے بال 32 فٹ کے ہیں. ارے 3200 فٹ کے بھی ہو جائے یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر آ جا, حضور کی شریعت پر آ جا, تقویٰ دیکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی تو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے سے ان کا تعلق نہ دین سے کوئی رشتہ, بلکہ ہماری نوجوان نسلوں کو نشے کی بھیٹ چڑھا چڑھا کر چرس اور گھانجے کا عادی بنانے والے یہ قوم کے غدار لوگ ہیں. اور یاد رکھنا ہماری قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک غداروں کا نہ صفایا کیا جائے. جب تک غداروں کا صفایا نہ ہو قوم ترقی نہیں کر سکتی. منہاج قرآن و شریعت کو سمجھے, اور یہ منہاج قرآن و شریعت تمہیں کون سکھاتا ہے؟ یہ علماء سکھاتے ہیں. یہ طلباء بتائیں گے جو قرآن کا علم سیکھ کر اپنے سینوں کو اللہ و رسول کے علوم و فیوز و برکات سے مستغیر کر دے. تمہاری بستیوں میں آ کے تمہیں دین سکھاتے ہیں, تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا یہ جملہ میں ان بچوں کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ دین کا استاذ شاگرد کے حق میں براہ راست مصطفیٰ جان رحمت کا جانشین ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے. اور استاذ کے حقوق اپنے شاگردوں پر ان کے ماں باپ سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ استاذ کیوں ایسا فرمایا گیا؟ حدیث کی روشنی میں بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خلق اللہ تربتن اعظم من مجالس العلماء. علماء کی مجلسوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کسی زمین کو پیدا نہیں کیا. زمین میں سب سے معظم اور سب سے محترم اگر کوئی زمین کا ٹکڑا ہے یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں علماء اہل سنت دین کا علم دیا کرتے ہیں. مدرسے کی دروں دیوار پر یوں طنز نہ کر, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. لہذا یاد رکھنا ماں باپ نے تمہیں وجود کیا ہے, وجود دیا ہے. اساتذہ نے تمہیں پہچان عطا کی ہے. تمہارے ماں باپ نے تمہیں جسم دیا ہے. تمہارے اساتذہ نے تمہارے سینوں میں عشق رسول سے دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے. یہ استاذ کا مقام, یہ مدرسے کا مقام. لہذا آج پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن مقدس کی اور دین کی اعلیٰ تعلیم کے مرکز کون سے ہیں؟ مراکز. فروغ دین کے 4 مرکز ہیں. فروغ دین پھیلانے کے 4 مرکز: عبادت گاہ, جلسگاہ, درسگاہ اور خانقاہ. اور آج آپ دیکھ لو چاروں چیزیں جمع ہیں الحمدللہ. علماء نے اپنا علم پیش کر کے درسگاہ بنائی اور جلسہ قائم ہوا تو یہ جلسگاہ کی ہے. اور ہم عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں تو یہ عبادت گاہ بھی ہے. اور الحمدللہ یہ نورانی سادات موجود ہیں تو خانقاہ بھی ہے. چاروں بات. مگر آج افسوس ہوتا ہے, آج اگر ہم ہمارے جہان اہل سنت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں غائرانہ تو دور کی بات, غائرانہ اگر ڈالو تب بھی ہمیں لائق و فائق افراد نہیں ملتے. اگر گھس جاؤ تلاش کرو تب بھی نہیں ملتے. آج حالت یہ بن گئی, درسگاہ, خانقاہ, عبادت گاہ اور جلسگاہ, ان چاروں سے شروع کے حروف مل گئے. آخر کا بچ گیا آ. درسگاہ دیکھو تو آ, عبادت گاہ دیکھو تو آہ نکلے, جلسگاہ دیکھو تو آہ نکلے, خانقاہ دیکھو تو آہ نکلے. اور ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں اپلوڈ ہو گئے کہ ہم نے اپلوڈ کرنے میں ہم نے چائنا کو بھی پیچھے کر دیا. ایسے ایسے لوگ آ گئے, ایسے ایسے لوگ کہ کل تو وہ کچھ بیپار کر رہے تھے, راتوں رات انہیں خیال آیا یار کڑی کھچڑی میں کچھ مزہ نہیں ہے اور یہ ہم کپڑے کا ٹھیلا لگاتے ہیں اس میں کیا ملے گا, چلو پیر بنتے ہیں. صبح میں اعلان کر دیا, رات تک 2-4 مل گئے چاہنے والے. اور یہ پیر صاحب نے نہ کبھی کچھ پڑھا تھا, نہ علم جانتے, نہ قرآن جانتے ہیں, نہ کچھ نہیں جانتے, نہ علم سے کوئی رشتہ, بلکہ علماء کی عداوت ان کے سینوں میں. اب یہ لوگ آ گئے مارکیٹ میں اور حالات کتنے بگڑ گئے ہمارے سامنے موجود ہیں.
کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یاد رکھنا خانقاہ ہم بولتے ہیں سجادہ نشین. سجادہ کا معنی ہوتا ہے مصلی. نہ مصلی ہے نہ مصلی مگر سجادہ ہے. نہ مصلی ہے نہ مصلی ہے مگر سجادہ ہے، اور سجادہ نشین بھی ہے. وہ اس پر بس نشین کرتا ہے، صرف نشین کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. حالات اتنے بگڑ گئے، اتنے خراب حالات بن گئے، علم سے کوئی رشتہ نہیں، کچھ نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے جو اصحاب فضیلت نہیں. ہم تو صاحب فضیلت ہیں، ہم تو صاحب فضیلت معاذ اللہ. یہ طریقہ ذہنی ہے، یہ دین پر جرأت ہے، یہ گھمنڈ و تکبر ہے. اللہ کے نبی نے اگر ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت عطا کی، فضیلت پر اللہ کا شکر ہوتا ہے، فخر نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہوتا ہے. آج بھی اگر ہمارے یہ سید صاحب سید رفیع الدین بابا صاحب قبلہ کو دیکھیں کہ انہوں نے کھمبات ہمارے ایریا کے قریب کے رہنے والے 600-700 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے دیار محبت جے پور میں ہے، مگر انہوں نے یہاں رہ کر جو کارہائے نمایاں انجام دیے، علم کی فیکٹریاں کھول کے رکھی ہے. الحمدللہ وہاں سے نکلنے والے طلباء ان کے سینوں کے اندر کل آپ دیکھیں گے کہ ان کے سینوں سے ایک صدا نکلے گی جس صدا کو مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہا جاتا ہے. آج انہوں نے علماء کی خدمت کر کے مدارس کو قائم کر کے خانقاہی امور کے اعلیٰ ترین حق کو ادا کیا ہے. یہ لوگ ہیں ان کے قریب بیٹھے، علم و فضل کی قدر جانے، علماء کی قدر کیسے ہوتی ہے. ان کے پاس آؤ، یہ گجیڑی نشیڑی اور فاسق معلن جو تاریخ الصلاۃ بھی ہے، تاریخ الصوم بھی ہے اور تاریخ الزکات بھی ہے، لوگوں کے پاس سے صرف نذرانے وصول کرنا ان کا مشرب بن گیا ہے. تو ایسے لوگوں کی طرف نہ جائیں، قرآن کی طرف آئیں. قرآن تمہیں ہدایت دیتا ہے. قرآن. اور بات یہ چلی تھی نا کہ ہم بنا دیتے ہیں یا ہم خود بناتے ہیں. بنانے میں تو ہم لوگ بہت ماہر ہیں، کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کسی کو لے آئیے کل اس کو کچھ نئے دوبارے نایاب بنا دیں گے. یہ ہمارے یہاں کا مشغلہ بن گیا. قرآن فرماتا ہے کہ ربانی اور عالم کیسے بنتا ہے، ربانی اور ولی کیسے بنتا ہے. قرآن فرماتا ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. تم اللہ والے بن جاؤ، تم ولی اللہ بن جاؤ. کس عمل کے ذریعے؟ اس عمل سے کہ آپس میں تم کتاب اللہ کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہو. یہ علم ہی ہے جس کی تعلیم و سیکھنا سکھانا آدمی کو ولی بنا دیتا ہے. اسی لیے تو سرکار بغداد ولیوں کے تاجدار فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبہ ونلت سعد من مولا الموالی. میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ علم سیکھتے سیکھتے قطب بن گیا اور اللہ کی بارگاہ سے خوش نصیبی کے اعلیٰ مقامات مجھے میسر ہوئے. یہ سرکار بغداد فرمائے. اور یہ جو قوم کا فساد ہے وہ یہ کہے کہ علم کی ضرورت نہیں، کتاب کی ضرورت نہیں. قرآن تو فرماتا ہے کتاب کی تعلیم ہی ربانی بنائے، کتاب کی تعلیم ہی. اور یہ علم انسان کے لیے اس قدر ضروری اور اہم ہے، اس قدر ضروری اور اہم کہ یہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے تمہیں کام نہ آئے، صرف جو ہے عبادت میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر شعبے میں تمہاری رہنمائی کرے گا، ہر شعبے میں رہنمائی کرے گا. جب تم علم حاصل کرو گے، پڑھو گے، سمجھو گے. اگر تمہارے پاس اتنا وقت نہیں کہ عالم بن سکتے ہیں تو کیا کیا بننا ہے یہ بھی حضور نے بتایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو علم والا بن جا یا علم سیکھنے والا بن جا، طالب علم بن جا. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علم سننے والا بن جا، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء اور علم سے محبت کرنے والا بن جا. واہ واہ واہ. فرماتے ہیں پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. تو آپ پانچواں والوں کی طرف نہ جائیں. ہم 4 یار والے ہیں، 4 درجے ہمیں عطا کیے گئے، 4 درجے عطا کیے گئے. یا تو عالم، یا متعلم، یا مستمع للعلم، یا محبا بالعلماء. یا تو آدمی بنے تو کیا بنے؟ عالم بنے. یہ نہیں ہو سکتا تو طالب علم بنے. یہ نہیں ہو سکتا علم سننے والا بنے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء سے محبت کرنے والا بن جا. آج آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اگر آپ اپنی پوری زندگی علم کے لیے وقف نہیں کر سکتے تو وسائل کو پیش کیجیے. وسائل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کا جائز استعمال. اور جائز استعمال کیا ہے؟ جائز استعمال اللہ نے آپ کو
دولت عطا فرمائی، ثروت عطا فرمائی، جسمانی طاقتیں عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی. ہر طرح سے علم کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو بھیجو، خود بھی آؤ اور علم کے فروغ کے لیے اپنا قیمتی تن من اور دھن سب کچھ لگا دو، تبھی یہ قوم آگے آئے گی. آج علم دین پڑھنے والے طلباء کی تعداد جانتے ہیں آپ ہماری قوم میں سے کتنی فیصدی ہوگی؟ 2%، 2 یا 3% ہماری قوم کے بچے جو ہے علم دین حاصل کرتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں. ورنہ زیادہ تر بچے ہمارے کہاں جاتے ہیں؟ اسکولوں میں جوتے رگڑتے ہیں، اور 22 سال تک وہ دنیاوی تعلیم میں بے وقوف بن کر کل کو کیا بنتے ہیں؟ کل کو اگر وہ کچھ بنے نہ بنے مگر اپنے گھر والوں کے لیے وفادار تو بنتے ہی نہیں. اور پھر جب یہ حالات بنتے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا کہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہو کہ ایسی کوئی ٹیبلٹ یا کیپسول بنائے یا کوئی سرپ بنائے جسے پلاؤ تو بچہ باادب بن جائے، نیک بن جائے، ماں باپ کا وفادار بن جائے؟ نہیں. جب یہ قوم اس درد سے گزرتی ہے نا تو اس کے علاج کے لیے بھی کس کے پاس آتے ہیں؟ علماء کے پاس کہ حضرت دعا فرما دیں، صحیح صاحب کو تعویذ دے دیں، میرا بچہ باادب ہو جائے. ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، آپ کچھ سمجھائیں اسے، کچھ سمجھائیں. تو وہ علم جو تمہیں پیسہ دیتا ہے اس کے لیے کتنا شوق ہے، کتنا شوق. جلدی اٹھ جائیں گے 6 بجے 5 بجے، بچے کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے بالکل شین قاف کے ساتھ، اور اس کے بال دیکھو بالکل سنورے ہوئے، اور کپڑے دیکھو بالکل آئن ٹائٹ، اور ایک دم سوٹ بوٹ میں للن ٹاپ بنا کر مدرسے بھیجا جاتا ہے، اسکول بھیجا جاتا ہے. لیکن جب مدرسے کی باری آتی ہے، دیکھا ہے اپنے مکتب میں ہمارے بچے آئیں گے، اس کے بٹن اوپر نیچے ہوں گے، تو بھی آری ٹیڑھی ہوگی، کسی کو مکہ مار کے آ رہا ہوگا، کسی کو لات مار کے آ رہا ہوگا. مدرسے نہ ہوتے ایک پٹی ادھر پڑی ہے ایک ادھر پڑی ہے، پنکھا جو ہے محو طواف دیوے دیوے چر چر چر، یہاں کے پٹے میلے، بورڈ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مدرسے کی دیواریں گندی. یہ حالات کس نے بنائے؟ یہ ہنسنے والی بات نہیں، یہ حالات کس نے بنائے؟ ہم نے ہمارے دین کے علم کی قدر نہیں کی، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار ہم ہیں. اور ہم ہمارے علماء کے تعلق سے انصاف کرنے میں بہت پیچھے، لوگوں کی جیب صاف کرنے میں آگے مگر انصاف میں پیچھے. یہ ہمارا پورا جو ہے کلچر اور معاشرہ بن گیا. تو آج اگر اسے ترقی دینی ہے تو تمہیں خود یوگدان دینا پڑے گا، تمہیں خود حصے دار بننا پڑے گا، اور اپنے دل کو بڑا کریں، صرف بڑا کریں. اس راہ میں اگر آپ 1 روپیہ لگائیں، یہ روپیہ آپ کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح کا سبب بنے، تو ذرا سوچو اگر تم بڑا مال لگاؤ گے تو اللہ تمہیں کتنے انعامات دے گا، کتنے انعامات. ہم نے دیکھا ہے اللہ کی راہ میں بہت دینے والے کبھی غریب نہیں ہوئے، اللہ نے اور عطا فرمایا، اور عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دینے کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج. ہم اس لیے دیں کہ ہمارا بھلا ہو، یہ ہمارا بھلا ہوگا، اگر ہم دیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا. اس لیے آج وقت کی اہم ضرورت جو چیز ہے وہ ہے مدارس اسلامیہ کو قوی کرو، علماء کو اقتدار دو، علماء کی عزت کرو، ان کا وقار کرو، اور ان کی خدمات کرو، اور اپنے طور سے جس قدر ہو سکے ان سے سچی محبت کر کے اپنے عشق اور محبت کے نذرانے پیش کرو. مدارس اسلامیہ پہ طنز نہ کرو، علماء پہ طنز نہ کرو. حضرت نے اپنے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ صلح کلی کا لفظ اس دیار میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جاوید نے قائم کیا. ہم کہہ رہے ہیں لائق مبارکباد ہے کہ اس مرض کو سب سے پہلے آپ نے پکڑا ہے، اس مرض کو سب سے پہلے آپ نے پکڑا ہے، اور اس فیلڈ میں آپ بڑے ماہر ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں. لہذا یاد رکھنا آج صلح کلیت کا دورہ، آج نفاق کا دورہ، فتنہ و فساد کا دورہ، اور ایسے وقت میں جو علماء اگر بولتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور جو نہیں بولتے سیٹھوں کو دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ وہ وہابی سے تعلق رکھتا ہے، ہم بولیں گے سیٹھ صاحب ناراض ہوں گے، نظرانہ نہیں دیں گے، ہمارا جو ہے رمضان کا وظیفہ بند ہو جائے گا، ہماری دعوت کینسل ہو جائے گی، مرغے اور ہماری مچھلیاں ختم ہو جائے گی، بکروں سے محروم ہو جائیں گے. یہ دنیا کی چاہ اور اس کی چاہت ان کو حق بولنے سے باز رکھتی ہے. مگر یاد رکھنا اللہ کے نبی نے علماء حق کی پہچان بتائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ظہر العلم اذا ظہرت الفتن وقال اہل البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جب فتنوں کا دورہ ہو، جب بد مذہب لوگ بک رہے ہو، یہ وہ گھڑی ہے
کہ عالم پر فرض ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے، اور جو عالم اپنا ایسے وقت میں علم ظاہر نہ کرے، ایسے عالم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آواز حق بلند کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتا ہے اور آپ کی بتائے ہوئے وعید سے ڈرتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے بولتے ہیں تاکہ تمہارے ایمان پر لوگ ڈاکے نہ ڈالیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم بہت ضروری ہے، علم سیکھیں، یہی علم تمہیں وفادار اور غدار کا فرق بتائے گا، عین اور غیر میں فرق کرائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ عین عشق والا نہ کہ عین عیاری والا۔ آج کل جو ہے ہماری لائن میں بھی بہت سارے مکار نکلے اور ان پر فٹکار بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس پر اگر ان کو کچھ کہو تو بولے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، کیا ہم رات کا کام کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں دریدہ دہنی یہ کہ ایسے لوگ مارکیٹ میں آ گئے۔ میں اپنے طلباء سے خصوصی گزارش کروں گا، پڑھو تو پورا پڑھو، مکمل علم حاصل کرو۔ اور ایسے لوگ جن کے پاس چبندی گھر بھی کچھ نہیں اور انہوں نے ایک دو کتاب پڑھ لی، خوفناک واقعات ادھر ادھر کی جو ہے ہولنا کیا پڑھ لی اور مارکیٹ میں اپلوڈ ہو گئے، لوگوں کو نصیحت کرنے کھڑے ہو جاتے علماء کی موجودگی میں۔ ان کی جرأت کا عالم یہ، ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے تو آیت پڑھ رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے کہا یہی حال ہوگا یہ لوگ اگر اپلوڈ ہو گئے تو۔ اور یہ اپلوڈ ہونے کے بعد علماء کو کمتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں علماء نے کوئی کام نہیں کیا، تو کیسے پیدا ہوا؟ علماء نے کتابیں لکھی تب تو پڑھا، علماء نے اگر اردو میں کتابیں نہ لکھی ہوتی تو کیسے پڑھتا؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے جو عربی کا ترجمہ کیا ہے نا، جو امت پر احسان ہے، اگر نہ کیا ہوتا تو پتہ چلتا علماء کی کتنی قدر ہے۔ لوگ دین سیکھنے کے لیے عربی کتابوں میں زبر زیر نہیں ہوتے، اعراب نہیں ہوتے، اور وہاں ڈائریکٹ حروف لکھ کے پڑھ کے بتاؤ، نہیں پڑھ کے بتا پائیں گے۔ اس کے لیے محتاج کس کے؟ علماء کے۔ قیامت میں جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ فرمائے گا لوگوں خواہش کرو، میرے بندوں خواہش کرو، تو لوگ جو ہے سوچ میں پڑ جائیں گے کیا مانگے، کیا خواہش کریں۔ علماء سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں ہم کیا خواہش کریں، علماء بتائیں گے۔ لوگ جنت میں بھی علماء کے محتاج۔ اور آج جاہلوں کا دورہ، آخری بات ذکر کرتا ہوں، یہ اس قوم کا ناسور بن گیا کہ بے پڑھے لوگ، جاہلوں، ان پڑھ گنوار لوگ آج قوم کی رہنمائی کے لیے آگے نکلے، جنہوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور ایسے جہلا جن کے پاس علم کی نہ رمق ہے، نہ چمک ہے، نہ دمک ہے، نہ انہوں نے علماء کی خدمت کی، نہ علماء کی جوتیاں صحیح کی، نہ علم حاصل کیا، بس واٹس ایپ سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا لوگ بتاتے تھے کہ میں نے بہار شریعت میں دیکھا، میں نے فتاوی ہندیہ میں پڑھا، فتاوی رسمیہ میں پڑھا۔ آج تو لوگوں کے حوالوں کا مزاج بھی بدل گیا، کہتے ہیں میں نے فیس بک پہ دیکھا، میں نے یوٹیوب پہ سنا، میں نے واٹس ایپ پہ پڑھا۔ ان کا ذوق بدل گیا، حالات یہ بدلے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے جو حقیقی معنی میں علماء ہیں ان کو آگے کیا جائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، آپ کے زمانے میں مسجد جامع کوفہ میں ایک لڑکا کچھ واز کر رہا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے، یہ جوان کیا کر رہا ہے؟ حضرت لوگوں نے بتایا کہ نوجوان نے لوگوں کو ڈراؤنی اور خوفناک باتیں سنا کے ڈراتا ہے اور خوف دلاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت سرکار مولا کائنات نے اس سے فرمایا هل تعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن، کیا قرآن کے ناسخ و منسوخ کا تیرے پاس علم ہے، پہچان ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا اخرج من مسجدنا ولا تذکر فیہا ابدا، کہ ہماری مسجد سے ابھی نکل، آئندہ کبھی آواز مت کرنا۔ حضرت مولا کائنات نے صاف فرمایا جسے قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے وہ تقریر کا حق نہیں رکھتا۔ یہاں تو کسی کے پاس طلاقت لسانی کیا آ گئی اور چرب زبانی کیا مل گئی، اپنے آپ کو خطیب مشرق و مغرب سمجھ رکھنے لگا، اور جس کے گھر میں نہ اس کی بیوی فنا ہو پائے اسے فاتح کشمیر بنا دیا لوگوں نے، تو کیا کیا بنا کے رکھا ہے۔ تو یہ سارے حالات کیوں بنے؟ اس لیے کہ سچے علماء کی قدر نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کو لوگوں نے آگے بڑھایا۔ تو تقریر بھی حق، وعظ بھی حق علماء کا ہے، علماء کا ہے، تاکہ وہ دلائل کی روشنی میں تمہیں صحیح بات بتائے، ورنہ آپ ہر کسی کی طرف بڑھیں گے تو وہ تمہیں نہ جانے کہاں لے جائے گا، کدھر لے جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج رسول اللہ کے سچے غلام علماء ربانیین کہ جنہوں نے بڑی عمر مدرسوں میں دی ہے، سوکھی روٹیاں کھائی ہے اور بہتی دال کے ساتھ کھائی ہے، ایسے علماء جنہوں نے جفا کشی کی ہے، محنتیں کی ہیں، گھر کو چھوڑا ہے، ان کی قدر کریں
اور ان کی حتی الامکان حتی المقدور خدمات کریں. یہ قوم کا سرمایہ ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی راہ پر چلنا ہمیں نجات دے گا، فلاح دے گا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آخری پیغام سن لیں. حضرت بابرکت قاضی گجرات فخر سادات اولاد سرکار شاہ عالم اور عطائے سرکار